میرا بار پڑھ لیں۔ یقین کریں آپ کے گھر کا بچہ بچہ کروڑپتی بن جائے گا۔ بے شک آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جس گھر میں یہ مبارک صورت پڑھی جاتی ہے وہ گھر چند دنوں میں ہی کروڑپتی بن جاتا ہے۔ جس شخص کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو اور رزق اس کے گھر میں آنے کا سوچ نہیں رہا، یہ ایک صورت کا وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے گا، انشاءاللہ تعالی وہ گھرانہ خوشحال ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے تو آج کا وظیفہ بہت ہی مستند اور مجرب ہے۔ جو شخص کسی کاروباری اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے یہ عمل، یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالی وہ شخص ہر قسم کے نقصانات سے بچ جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے گا۔ آپ کی رزق اور مال و دولت کو کشادہ کرے گا، ہر پریشانی سے بچائے گا، ہر مصیبت اور دکھ سے محفوظ ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں کوئی بھی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا، کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر وہ کوئی بھی کاروبار کرے گا یا تجارت کرے گا اس کو دگنا نفع ہوگا، یعنی اگر وہ شخص مٹی میں ہاتھ ڈالے تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کیا تو یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی جان پہچان کے لوگ آپ پر رشک کریں گے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو بھی یقین ہو جائے گا، اور پھر آپ خود بھی یہ وظیفہ کریں گے اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ مجھے اس وظیفے نے مالا مال کر دیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا کرم کیا ہے اور میرا رزق میرے لیے بہت کشادہ فرما دیا ہے۔ اللہ والوں، قرآن مجید کے اندر ایک صورت ہے، اس صورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے، یہ صورت اللہ کو بہت عزیز ہے، اور یہ صورت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی، جو میری بہن ہفتے کے دن اس صورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، ہفتے کے دن اس صورت کو ایک مرتبہ کسی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹوں کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ پاک کی ایسی کتاب ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے، یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ بقیہ جو 3 کتابیں ہیں ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، میں جسے چاہوں بیٹے عطا کر دوں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں، جسے چاہوں دونوں عطا کر دوں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں، جس کو چاہوں رزق دوں، جسے چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ تو ناظرین، یہ میرے اللہ نے قرآن میں واضح آیات میں بتا دیا۔ قرآن مجید کی ایک ایک جو آیات ہے، ایک ایک جو زبر زیر ہے، پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے۔ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور اس کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج قرآن پاک کی ایک مختصر سی صورت کا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، ناظرین، آج کے اس شدید دور میں، آج کے اس مادی دور میں خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا ذاتی گھر ہے، جن کا نہیں ہے آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ناظرین، ہر گھڑی دل میں آتا ہے کہ اب مالک مکان آئے گا اور وہ کہے گا سامان اپنا نکال دو، کیونکہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی بات یا آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی،
اور وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ ہر سال یہ فکر ہمیں ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھے لباس پہن سکیں گے۔ محترم ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہی کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ پھر جب آپ لوگ یہ وظیفہ کر لو گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھو گے۔ بے شک آپ کو نوکری کے مسائل ہیں، دولت یا پیسوں کا مسئلہ ہے، یا گھر میں رشتوں کے مسئلے ہیں، اور گھر میں بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں اور کسی اچھی جگہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور آزمودہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی فوری اثر کرے گا۔ اللہ والوں، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دے دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں۔ نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہمیں ستاتی ہے، اور بعد میں پریشان رہتے ہیں، اور ادھر ادھر ہم پھر سر پٹکتے ہیں کہ ہمیں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے۔ ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے جس کو ہم سورہ قریش کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے آخری سپارے یعنی 30ویں سپارے میں موجود ہے۔ اس سورت کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں۔ سورہ قریش مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور یہ قرآن پاک کی 106 سورت ہے، اور اس میں 4 معنی خیز آیات موجود ہیں۔ یہ سورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کی ابتدائی ایام میں نازل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ سورت سورہ فیل کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی، اور سورہ فیل اور سورہ قریش کے درمیان کوئی سورت حائل نہیں ہے۔ ایسی صورتیں جن کو تلاوت کر کے ہم کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس، ہمیں جادو اور غیر اثرات سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اسی طرح سورہ قریش بھی بہت بابرکت ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت، اگر آپ سورہ قریش ایک دفعہ پڑھو گے، اگر گھر کھانے کے اندر زہر بھی ملا ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا، کھانا فوڈ پوائزن نہیں بنے گا، اور وہ کھانا بیماری نہیں بنے گا، وہ کھانا اسے گناہوں کی طرف مائل نہیں کرے گا، نیکی کا ذریعہ بنے گا۔ سورہ قریش کا عملیات اور روحانی علاج میں ایک خاص مقام ہے۔ یہ ایک کثیر الفوائد صورت ہے، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بفضل تعالی بہت تیز اثر کرنے والی صورت ہے، عاملین میں بہت مقبول ہے، مگر اس کے باقاعدہ عامل بہت کم ملتے ہیں۔ اس صورت سے ہر طرح کا جائز کام لیا جا سکتا ہے۔ دوستوں، یہ عمل تو بظاہر چھوٹا سا ہے، لیکن اس کو ہر کام میں آزمودہ پایا گیا ہے۔ تو دوستوں، آپ نے اس صورت کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ ہم انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اللہ والوں، آپ یہ عمل ہفتے کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ یہ عمل ہر ہفتے بھی کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں، اچھی طرح سے وضو کر لیں۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے جائیں یا اپنی دکان پر جائیں، غرض آپ کوئی بھی کام کرتے ہوں، پہلے آپ وضو کریں اور پھر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، پھر وہیں بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ اسے فرض نماز کے بعد کر لیں۔ کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا بھول گئے ہیں تو پھر جب آپ کو یاد آئے تو اسے کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اس وظیفے کو لگاتار 7 ہفتوں تک کرنے سے آپ کے دل میں جو بھی دلی مرادیں ہوں گی، انشاءاللہ تعالی وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں حاجت جائز اور نیک ہونی چاہیے، تو کوئی بھی آپ کی حاجت کو روک نہیں سکے گا، کیونکہ آپ دنیا جہاں کے خالق و مالک سے مانگ رہے ہیں۔ پھر وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اچھی طرح سے دعا کرنی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے گھروں میں نماز کو معمول بنا لیں، کیونکہ نماز فرض ہے اور کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ پھر جب آپ نماز مکمل ادا کر لیں تو اس جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں،
اور پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تاکہ اللہ پاک آپ کے وظیفے میں خوب برکت عطا فرمائے، اور 7 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں۔ محترم ناظرین، 7 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے۔ سورہ قریش 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد 180 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی مطلوبہ حاجت اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں، اور سچے دل کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی سورہ قریش کثرت سے پڑھنے کے فائدے آپ کو بہت جلد نظر آئیں گے۔ ہفتے کے دن جب آپ اس عمل کو کرنا شروع کریں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہوتا جائے گا، اور آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس اللہ کی ذات پر یقین اور امید رکھیں، رب کریم کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار مسلسل ترقی کرتا رہے تو آپ اس عمل کو مستقل جاری رکھیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی بغیر حساب و کتاب کے مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کیا کرو تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کرو۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کی رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔